جس کی سانسوں کی خوشبو لالا و گل چراتے تھے۔ وہ کوئی حسرتیں پالنے کے دن تھوڑے ہی تھے، وہ تو خواہشیں خوابیدہ، تمنائیں ترازو، چاہنے چاہے جانے اور آرزوئیں اجالنے کے دن تھے۔ صباحتوں سے سرشار صبحیں، دمدمیں چھوڑتی ہوئی دوپہریں، شمشاد کامت شفق شامیانے گاڑتی ہوئی شامیں، اور بہار رت کے مہکے مہکے سپنے بنتی ہوئی راتیں۔ ایک چھوٹا سا کنبہ، چھوٹے قد کی گٹھی سی ماں، 2 عدد جوان سال بھائی جو سازندوں میں بیٹھتے تھے، 1 عدد خالو جو سرنگی نواز تھا، 2 گزارا لائق نوچیاں جو گانے و نرت میں جھولا دیتی تھیں۔ جوانی کی راتیں، مرادوں کے دن۔ امبالے کی شاداب اور شباب انگیز آب و ہوا نے اسے خوب گدیارا اور مہکایا ہوا تھا۔ بانکی چتون، آنکھیں خواب تو پسینہ گلاب تھا۔ کھڑی کٹیلی ناک پر پنا جڑی کندن کی نتلی جب معصومیت سے ناک چھڑانے پر جھولا لیتی تو دیکھنے والوں کے دل پلپلے بتاشے کی مانند پچک جاتے۔ 14ویں کے چاند سے روشن چہرے پر ٹکا کر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کی ماں نے کہیں یہ بتایا کہ پیدائش کے وقت یہ ایسی گوری چٹی تھی کہ جیسے گوشت پوست کا لوتھڑا نہ ہو بلکہ مکھن کا پیڑا ہو۔ شاید اسی وجہ سے اس کا نام سفیدہ رکھا گیا۔ امبالے کے دل پھینک اجڑ اوباش سکھوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میموں کی طرح اس کے سفید رنگ، خوبصورتی اور چڑھتی جوانی کے خمار کی وجہ سے 1-2 قتل بھی ہو چکے تھے۔ سفیدہ بائیں جسم ننگا کرنے والی کسبی نہیں تھی، گانا بجانے والی طوائف تھی۔ علاقے کے ایک بہت بڑے زمیندار رئیس بھوپندر سنگھ کے منجلے منظور بیٹے سنتوکھ سنگھ نے اس کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ اس نے سرعام اعلان کیا ہوا تھا کہ سفیدہ کے کوٹھے پر صرف اور صرف سنتوکھا ہی جا سکتا ہے، اگر کوئی اور جرأت کرے گا تو پھر وہ اپنے پاؤں پیروں پر نیچے اترنے کے قابل نہیں رہے گا۔ چندن پور کے مہندرے کو سنتوکھے نے کرپان سے 4 چیرے لگا کر سفیدہ کے کوٹھے سے نیچے پھینک دیا تھا۔ پھر یہی خون آلود کرپان کی نوک سفیدہ کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا، سفیدہ تو سنتوکھے کی پسند ہے، تو آج کے بعد کسی کے لیے گائے گی اور نہ ہی کسی کے سامنے آئے گی، تو صرف میری ہے، میں تم سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سفیدہ نے درد سے کراہتے ہوئے بازو چھڑا کر جواب دیا، تیرا بیاہ تو ہو چکا ہوا ہے، تو ایک بچے کا باپ بھی ہے، باقی رہی بات کہ تو مجھے پسند کرتا ہے، جیسے تو مجھے پسند کرتا ہے اسی طرح اور لوگ بھی مجھے پسند کرتے ہیں۔ میں یہاں بازار میں بیٹھی ہوں، یہاں ہر کوئی آ جا سکتا ہے۔ تو نے میرے کوٹھے پہ یہ واردات کر کے کوئی اچھا کام نہیں دکھایا، اور غور سے سن کہ میں نہ تو تیری رکھیل بن سکتی ہوں اور نہ ہی تیرے ساتھ بیاہ کر سکتی ہوں۔ یہ میرا کوٹھا ہے، تیرا گاؤں یا جاگیر نہیں، تیرا حکم یہاں نہیں چل سکتا۔ سنتوکھا کسی خون خوار شیر کی مانند دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، سفیدہ، اے تھاں علاقہ میرا پنڈ یا جاگیر ہوئے نہ ہوئے، مگر تو ضرور میری جاگیر ہے، میری سونی، میری سسی، میری ہیریں، او میں تیرے لیے 1000 بیویاں تے لکھاں پتر قربان کر دے ساں، مینوں اپنی ووٹی پسند ہی نہیں، او تے میرا بدو بدیدہ بیاہ ہے، اور مجھے تو پسند نہیں۔ سفیدہ بائی نے آگے بڑھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، تیری پسند یا ناپسند سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سنتوکھے کی بات پتھر پر لکیر سمجھ۔ اس ہیز بیز میں کہیں پولیس پہنچ گئی اور سنتوکھا قابو میں آ گیا۔ جس طرح سے سفیدہ بائی نے اس کی پان پت اتار کر رکھ دی تھی، ہو سکتا ہے اس بوتھرے ہوئے سنگھ کے ہاتھوں اس کا بھی منیادان یا کنیادان آج یہیں پر ہو جاتا۔ جب سنتوکھا پکا جیل چلا گیا تو سفیدہ بائی نے بھی جیسے سکھ کا سانس لیا۔ زندگی پھر اپنی ڈگر پر چل نکلی۔ زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے مگر بے آواز ہے۔ ساز و آواز کی دنیا بھی عجب ہمہ رنگ دنیا ہوتی ہے۔ سر کا رنگ، سمے کا سنگ، سچل انگ، بہلاوے، پھندے، تالے دو تالے، سارنگیوں کے جھالے، ستار کی جھنکار، طبلہ، سرمنڈل، مردنگ، تانے، مرکیاں، زمزمے، پلٹے، للت، دیس، ملتانی، پہاڑی، راجستھانی، مانڈ، خیال، ٹھمری، ماروا، کافی وغیرہ۔ موسیقی تو ایک وشال ساگر کی مانند گہری اور گمبھیر ہے۔ جتنا اترو اتنا ہی ڈوبتے جاؤ، جتنا جانو اتنا ہی خود کو بے جانو جانو۔ کچھ خوش بخت ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قدرت مہد مادر سے ہی بہت کچھ دے دلا کر بھیجتی ہے۔ کچھ اپنے شوق، محنت و ریاضت اور ادب و خدمت سے بھی مقام و منزل حاصل کر لیتے ہیں۔ سفیدہ بائی کو بھی قدرت نے نور کا گلا دیا تھا، جبکہ راگ ودیا اپنے گھر گھرانے کی عطا تھی۔ سبھاؤ، رچاؤ، امراؤ،
جھلاؤ، ٹھہراؤ، لگاؤ، لےکاری اور رنگکاری میں ایک طرفہ سی تہذیب اور ہنرمندی کی مہک، اوپر شکل صورت سبحان اللہ، اور پھر نگینہ سی صورت و سد اللہ اللہ، پیکر و پیمائش پروین پیما، جبکہ آہنگ آمیزی آفرین آفرین۔ سنتوکے نے پکی سزا بولنے پہ ہی اسے پیغام بھیج دیا تھا، پکی بات ہے کہ تو میری ہے، میں نے تجھے بیاہ کر لے جانا ہے، تو تیاری رکھ، میں کسی سمے بھی آندھی جھکڑ کی طرح آؤں گا اور تمہیں پھول کی طرح اٹھا کے ساتھ لے جاؤں گا۔ سفیدہ بائی نے استہزائیہ سی ہنسی سے واپس کہلا بھیجا تھا کہ ایسا کوئی پیغام تجھے اپنی پتنی کو بھیجنا چاہیے۔ باقی رہی بیاہ والی بات، اگر تو سنتوک سنگھ راٹھ کی جگہ مہاراجہ ہری سنگھ بھی ہوتا تو میرا انکار تیری اس خواہش کا جواب ہوتا۔ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ مہاوٹوں کے دن تھے، رات کے پہلے پہر بادلوں نے خوب دھما چوکڑی مچائی کہ پوری بستی جل تھل ہو گئی۔ مٹی کی سوندھی سوندھی مہک نے فضا اور طبیعتوں کو عطر بیز کر دیا ہوا تھا۔ جھینگروں اور مینڈکوں نے اپنی راگداری سے سما باندھ رکھا تھا، ایسے میں کسی مردے یا بوڑھے بڈیرے کو ہی نیند آ سکتی ہے۔ آج یہ صبح سے ہی ماندی سی تھی، شام بیٹھک سے بھی جلد اٹھائی کہ دکھن سے بدن ٹوٹ رہا تھا، ماہ کا مہینہ اور شریر سے شر شر بہتا ہوا پسینہ۔ بے چین سی رات کا تیسرا پہر وہ گاڑی کی اوڑھنی شانوں پر ڈالے اوپر کھلی چھت پر نکل آئی۔ ادھر بھی پریشان بوجھل سی خنکی ٹھہری ہوئی تھی، کالے کالے بادلوں کے پرے دیکھ کر اسے جھرجھری سی آ گئی، دور دور تک اسے کہیں روشنی نظر نہ آئی۔ وہ سہمی سہمی چھت کی منڈیر سے جڑ کر کھڑی ہو گئی، نیچے سے کسی گہری اندھی کھائی کی طرح بازار عجیب سی وحشت، خاموشی اور ویرانی کا ہولناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ کہیں روشنی، نہ کوئی آواز، عجیب گہری خاموشی۔ وہ ایک اچٹتی سی نظر نیچے ڈال کر پیچھے ہٹ گئی۔ گھپ تاریخی اور پر اسرار سی خاموشی نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ دیوان خانے کی شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی، اسے لگا جیسے کوئی پرندہ دھپ سے اندر آ گرا ہو۔ ادھر دیکھا مگر نیم اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسے دیوان خانہ کوئی عقوبت خانہ سا محسوس ہوا۔ خیال آیا کہ شاید کوئی بھیگی بلی کھلی کھڑکی سے اندر پھلانگ آئی ہو۔ بادل نخواستہ چند قدم آگے بڑھی تو اچانک دو مضبوط سے بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ اس سے پیشتر کہ وہ اس ناگہانی صورتحال کو سمجھ پاتی یا اس کے منہ سے کوئی چیخ یا آواز بلند ہوتی، ایک بھاری بھرکم بالوں بھرا ہاتھ اس کے نازک سے ہونٹوں پر آ ٹکا۔ وہ اس جن جبھے میں کسمسا کر رہ گئی تھی۔ تاریکی میں اکثر بصارت کچھ کام نہ کرے تو سماعت ایک سرج سے بیدار ہو جاتی ہے۔ ہلکی سے ہلکی آہٹ، مدھم سی سرگوشی ایک بلند آہنگ کی مانند گونجنے لگتی ہے۔ تپتے انگار گال کے پاس یک بستہ کان کی لو میں ننھا سا آویزہ تھر تھر آیا۔ گھنی مونچھوں کے اکھڑ بال کان کے اندر تک پہنچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، پھر موٹے موٹے ہونٹوں نے پورے کان کو ہی منہ میں لے لیا۔ ہوں کا دبک ایکو جیسے پورے وجود میں سنسنا سا گیا ہو۔ آہستہ سے سرگوشی سا آہنگ ابھرا۔ سفیدہ بائی، صندوق سے ہاں تجھے بیانے آیا ہے، بھولی تو نہیں؟ میں نے تجھے کہا تھا تو میری ہے، اب چپ چاپ میرے ساتھ چل پڑ، میں جیل توڑ کر بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ سفیدہ کے ہونٹوں پر گرفت ڈھیلی پڑی تو حواس مجتمع کرتے ہوئے بولی، سنتوکے تو راٹھ سنگھ ہے جو ہوڑ مغز ہوتے ہیں، لیکن تم اس کے علاوہ اوباش، رسگیر، قاتل اور بیوی کے بے وفا بھی ہو۔ میں راجپوت مسلمان بن بیاہی، اپنے اصولوں، بندھنوں اور اپنی من مرضی کی مالک، ایک گانے والی طوائف ہوں، اور تو جیل توڑ کر رات کے اس اندھیرے میں چوروں کی طرح چھپ چھپا کر مجھے بیانے آیا ہے۔ پھر اس کے بازوؤں کی گرفت کو قدرے ڈھیلا کرتے ہوئے کہنے لگی، باجا گاجا، باراتی اور نہ کوئی گواہ، بیاہ کر لے جانے والے تو بڑے گجوت شان و شوکت سے گھوڑی پر سوار ہو کے ڈولی لینے آتے ہیں، اور تو قرضداروں کی طرح منہ چھپا کر کھڑکی پھلانگ کر اندر آیا ہے۔ صندوقہ اس پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، بس کر سفیدہ، میں اتنے تیرا لیکچر سنن نہیں آیا، جج نال گھوڑی تے چڑھ کے بھی پہنچ جاندا جی میں جیل وچ نہ ہوندا، میں تیرے سارے چاہ فرمائشاں پورے کر دیاں گا۔ اس ویلے مجبوری ہے، جس طرح پکی نہ ملے تے کچی پینی پیندی ہے۔ سفیدہ ایک بار پھر مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، سنتوکے، کچی عمرے کچی پی کے پکیاں پابندیاں خواہشاں نہ رکھ، پیار تے بیپار وچ مجبوریاں نہیں ہوندیاں، جا واپس جیل چلا جا، ایدے وچ ہی تیری بہتری ہے۔ ہاں
ایک گل یاد رکھ کہ رنڈی نال پیار پاون والے نو ساری حیاتی ਉਹਦੀਆਂ ਚਿਲਮਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ, ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਰਕ ਨਾ ਫਰੋਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। संतूके ने गर्दन पे चोट खाए हुए सांप की मानंद शशकार उभरते हुए उसे किसी बालड़ सी बच्ची की तरह उठाकर सीने से लपटा लिया। फर्श पर से बालिश भर पांव उठे हुए वो जैसे फांसी के फंदे से झूल रही हो। संतूके के मोटे मोटे होंठ उसकी गुलाब सी नाजुक पनखड़ियों पर सख्ती से पेवस्त हो चुके थे। वो शायद अपनी हजीमत का सारा क्रोध उसके मुंह हलक में उंडेल देना चाहता था। ऐसी तल्ख बातें जिन्होंने उसकी सिख की सारी सिखी तहस नहस कर दी थी। सफ़ेदा की पहले ज़ुबान चल रही थी, अब ज़ुबान बंद होने के बाद उसके हाथ पांव चलने लगे थे, और जब वो भी थक हार के कुछ शांत पड़ गए तो संतूके ने उसे हटाकर नीचे फर्श पर बिछी हुई एक तोशक पर डाल। पे हीरे नहीं जड़े हुए, जवान खूबसूरत औरत मेरे घर पर भी है और इस बाज़ार के हर चौबारे पर भी मौजूद है। मेरे लिए खूबसूरत औरतों की कमी नहीं। मेरा मन तुझ पर टिक गया है और तू जानती है कि सिख और सांप जहाँ एक पर अपना मन का हार जाए तो उसको कभी नहीं भूलते। माहौल अब कदरे देखभालने के लिए साजगार हो चुका था। अंधेरा हो या दुख गम, इंसान जब उनको बर्दाश्त कर लेता है तो यही अंधेरे और दुख दर्द उसे रोशनी और हवा देने लगते हैं। उसके हमदर्द, गमगुसार और आंखें बाजू बन जाते हैं। सफ़ेदा बाई को आज़ाद होने के वजूद से अजीब सी चुप लग गई। संतोख सिंह के होंठों ने उसकी सारी बुद्धि शुद्धि चूस ली थी। वो दर्दीदा निगाही से उसके चेहरे को देख रही थी। देवदारी माने तनोमंद लंबा तड़ंगा, नीम अंधेरे में किसी चीते की तरह चमकती हुई सब्ज मुर्दी आंखें उसे बड़ी भली लगीं। न जाने क्या सोचकर सफ़ेदा बाई ने हाथ बढ़ाकर उसकी पगड़ी उतार दी, गिरादार केस खोल दिए। छोटी सी घनी दाढ़ी, मजबूत मोतियों की मानंद चमकते हुए हमवार दांत, हाथ फिसलते फिसलते उसके जलियांवाला वाले बाग से चौड़ी छाती पर पहुंच गया था। यहीं कुछ धक धक धमाका हो रहे थे। संतूके ने अपने हाथ उसके हाथ पर रख दिया। सफ़ेदा बाई ने अचानक सरगोशी की। संतूके, तुम मुझसे बहुत प्यार करता है क्या? उसने उसके हाथ पर अपना दबाव बढ़ाते हुए बेसाख्तगी से उसी रंग में जवाब दिया। मेरे दिल की ये धक धक तुझे क्या बताती है? सफ़ेदा बाई बड़े सुकून से उसके शाने पर सर टिकाकर बोली। दिल तो पागल होता है, ये तो यूं धक धक पक पक करता ही रहता है। तो कुछ अपने मुंह से भी बोल। संतूके ने एक ठंडी लंबी सी आह भरते हुए कहा। मुंह से तो मैं कई बार कह चुका, मगर तुझे एतबार ना आया। अब मुंह और ज़बान छोड़, ले ये करपान, ये दिल, ये गर्दन, ये जान हाजिर है। वो करपान की अन्नी सीने पर दिल की जगह रखे हुए गर्दन झुकाए सामने बैठा था। साथ दूसरा ब्याह करेगा, ब्याह से पहले मुसलमान हो जाएगा और अपनी ये सज़ा पूरी। अभी जुमला पूरा ना होने पाया था कि एकदम पुलिस सर पर पहुंच गई। संतूके, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। उठने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी। लेकिन होनी तो जुकाई लेकर जकंत लगा चुकी थी। करपान की नोक उसके दिल के ऐन ऊपर थी। पुलिस की हड़बोंक में उसने जुकाई लेकर उठने की कोशिश की। नीचे रुई की तोशक पर जो पाँव रपटा, वो अपने ही बोझ से करपान पर चित हो गया। ये सब कुछ ऐसी बेखबरी, उजलत और ड्रामाई अंदाज में सरजद हुआ कि संतूक और सफ़ेदा दोनों को कानों कान खबर तक न हुई। वो इसे कहे जा रही थी, संतूके कोई हरकत न करना, चुपचाप गिरफ्तारी दे दो, हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। संतूका भी खाली खाली आंखों से उसे देख रहा था। पुलिस अब पूरी तरह संतूक को घेरे में ले चुकी थी। थोड़ी देर में ही पूरा डेरा जाग चुका था। पास पड़ोस, नीचे बाजार में जगह लोग बाग जमा होने लगे। पुलिस ने डेरे वालों की मदद से रोशनी का इंतज़ाम किया। खामोशी से गिरफ्तारी दे दो संतूके, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। संतूक ने हल्की सी मुस्कुराहट से इस बात में सर हिलाया। बड़ी दिक्कत से करपान वाला खून आलूद कांपता हुआ हाथ बाहर निकाला, सफ़ेदा की मांग को लहू से रंगीन किया और फिर उसी की झोली में गर्दन डाल दी। उस रात बरखा और सफ़ेदा खुल कर रोए थे। दिए और दिल में एक कदर मुश्तरक है, बुझ जाएं तो देर तक धुआं देते हैं। ऐसा आगाज़ और कैसा अंजाम। उड़ने भी ना पाए कि पकड़े गए। वो अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े होकर रह गई थी। पहली पहली नफ़रत और पहला पहला प्यार बड़ा सताते और तंग करते हैं।
کچھ عرصہ قانونی عدالتی چکروں میں گزرا۔ اس دوران پیشہ دھندا بندہ بند ہوا سو ہوا، شہر علاقے بازار میں بھی شہرت بگڑی۔ ایسے قتل وتل کی 1-2 وارداتیں پہلے بھی اس کوٹھے پر ہو چکی تھی۔ عدالتی اہلکاروں اور پولیس نے خوب مال بٹورا۔ دل، دماغ، سکون سے اور صندوقچی مال سے خالی ہو چکے تھے۔ سکھ برادری نے الگ پریشان کیا ہوا تھا۔ آخر ایک دن یہاں سے کوچ کا فیصلہ ہو گیا۔ اونے پونے سب کچھ بیچ بچا کر سفیدہ بائی امبالہ چھوڑ کر امرتسر اٹھائی۔ یہاں نیا ٹھیا ٹھکانہ بنانے اور پاؤں جمانے میں خاصا سمے لگا۔ کچھ جانے پہچاننے والیاں کام آئیں، آہستہ آہستہ دیا بتی جلنے لگے، لیکن سفیدہ بائی ابھی تک ہتے سے اکھڑی ہوئی تھی۔ خانہ زاد نوچیوں لڑکیوں میں ایسا دم سم نہ تھا کہ ڈھیرے بھر کی کفالت کر سکتی۔ استادوں سازندوں پہ جب فاقے لوٹنے لگے تو اماں نے واسطہ دے کر دہائی دی، اللہ کی بندی، آخر کب تک یوں انگاروں پر لوٹتی رہو گی؟ ہم پیشہ ور لوگ ہیں، کسی بات کو دل پر لینا ہمارے طور طریقوں کے خلاف ہوتا ہے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، تمہارا کہیں کوئی دوش بھی تو نہیں۔ اب رونا دھونا چھوڑ، دیکھ سبھی لوگ تیری حالت دیکھ دیکھ کر ہلکان ہو رہے ہیں۔ اب تو فاقوں اور تنگ دستی سے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، قرض خواہوں کے تقاضے بڑھ رہے ہیں۔ اٹھ میری بچی، کچھ دال دلیے کی فکر کر۔